السلام علیکم ناظرین، ریحان ارشد ریگزار کی ایک نئی قسط کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم جس ذہین فون سیریز کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ہواوے P30۔ ہواوے نے 26 مارچ کو فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں منعقد ایک تقریب کے دوران اپنی مشہور P سیریز کے دو نئے ذہین فونز کو متعارف کروایا، جنہیں P30 اور P30 Pro کا نام دیا گیا ہے۔ Today I bring the Huawei P30 and the P30 Pro۔ ہواوے کا کہنا ہے کہ P30 سیریز دراصل ذہین فون فوٹوگرافی میں انقلاب کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ ان میں موجود کیمرہ سسٹم آپ کو بہترین تصویریں کھینچنے کی سہولت فراہم کرتا ہے، پھر چاہے منظر قریب ہو یا دور، یا پھر دن ہو یا رات، یہاں تک کہ اگر کمرے میں گپ اندھیرا ہو جہاں انسانی آنکھ کچھ دیکھ نہ پائے، یہ ذہین فون ایسی حالت میں بھی منظر کو نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ قید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں فونز کی اگر بیرونی ساخت کی بات کی جائے تو P30 Pro 6.47 انچ جبکہ P30 6.1 انچ کی OLED اسکرین رکھتے ہیں۔ آپ ملاحظہ کر پائیں گے کہ اسکرین کے اوپر ایئر پیس کے لیے جگہ موجود نہیں ہے، جسے کال کے دوران دوسری طرف کی آواز آپ کے کان تک پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے متبادل کے طور پر ہواوے نے اس میں اکوسٹک ساؤنڈ ٹیکنالوجی کو استعمال کیا ہے۔ اسکرین کے بالکل نیچے موجود آلے سے برقی مقناطیسی لہروں کے ذریعے اسکرین کو تھپتھپایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آواز پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ فون کو کان سے لگاتے ہیں تو اس آواز کو سن پاتے ہیں۔ یہ آواز صرف ایک سمت میں سفر کرتی ہے، لہٰذا اسے آپ کے سوائے کوئی نہیں سن سکتا۔ اسی طرح اسکرین کے نیچے فنگر پرنٹ ریڈر بھی موجود ہے، جو آپ کی انگلیوں پر موجود نشانات دیکھ کر آپ کو ذہین فون میں موجود مواد تک جانے کی رسائی دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہایت ہی تیز کام کرتا ہے، جبکہ فون کے دائیں جانب آواز اونچی یا نیچی کرنے کے لیے والیوم بٹن، اور اس کے بالکل نیچے منفرد رنگ سے مزین پاور بٹن، جس کے استعمال سے آپ فون چلاتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس پر موجود نقوش کی وجہ سے آپ اسے چھو کر بھی جان سکتے ہیں کہ یہ پاور بٹن ہے۔ اگر ان فونز کے عقبی حصے کی بات کی جائے تو ہم دیکھ پائیں گے کہ P30 Pro میں 4 کیمرے نصب ہیں، جبکہ P30 میں صرف 3 کیمرے نصب ہیں۔ فون کے بائیں جانب دیکھیں تو P30 Pro میں اس جانب کچھ موجود نہیں، لیکن P30 میں اس جانب سم کارڈ ڈالنے کے لیے جگہ ہے۔ اس میں یا تو آپ بیک وقت 2 سم کارڈز استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر ایک سم کارڈ اور اس کے ساتھ ایک اضافی یادداشت کارڈ، جسے میموری کارڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ اس میں صرف ہواوے کا ہی بنایا ہوا نینو میموری کارڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر P30 Pro میں یہ جگہ کہاں ہے؟ تو دوستو، اگر آپ دونوں فونز کے نچلے حصوں کی طرف غور فرمائیں تو ملاحظہ کریں گے کہ P30 Pro میں یہاں سم کارڈ ڈالنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ USB-C کنیکٹر اور اسپیکر گرل بھی موجود ہے، جبکہ P30 میں 3.5 ملی میٹر ہیڈ فون جیک کے لیے جگہ موجود ہے، اور یہ P30 Pro میں دستیاب نہیں۔ فون کے اوپری حصے کو دیکھیں تو یہاں ایک عدد مائکرو فون اور IR بلاسٹر نامی آلہ موجود ہے، جو ٹی وی کے ریموٹ کنٹرول کی طرح کام کرتا ہے، اور آپ اسے استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹی وی پر چینل تبدیل، آواز اونچی یا دھیمی کرنے سمیت مختلف کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ P30 Pro IP68 کی سرٹیفیکیشن کے ساتھ آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گرد یا پانی کی 1.5 میٹر گہرائی میں 30 منٹ تک آپ اس فون کو استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس P30 IP53 کی سرٹیفیکیشن کے ساتھ آتا ہے، جو اسے صرف معمولی گرد اور پانی کے چھڑکاؤ سے ہی محفوظ رکھتا ہے، اور آپ اسے بارش یا تیراکی کے دوران استعمال نہیں کر سکتے۔ وزن کی بات کی جائے تو P30 Pro 192 گرام جبکہ P30 165 گرام وزن رکھتے ہیں۔ تو آئیے اب ذرا ہم اندرونی تفاصیل کا جائزہ لیتے ہیں۔ دونوں فونز ہواوے کے اپنے ہی بنائے ہوئے پروسیسر Kirin 980 سمیت مالی GPU G76 MP10 کا استعمال کرتے ہیں، جسے ہواوے Mate 20 Pro میں بھی استعمال کیا گیا ہے۔
P30 Pro आपको 128, 256 और 512 GB की दायमी याददाश्त समेत 8 GB की गैर दायमी याददाश्त की सहूलत फराहम करता है, जबकि P30 आपको सिर्फ 128 GB की दायमी याददाश्त समेत 6 GB की गैर दायमी याददाश्त का इख्तियार फराहम करता है। कनेक्टिविटी की तरफ देखा जाए तो ये फ़ोन वाईफाई AC, ब्लूटूथ 5 और NFC चिप के साथ आते हैं। ये फ़ोन्स मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब हैं, जिनको हुआवे ने कुछ मखसूस नाम दिए हैं, जैसे कि ऑरोरा, एम्बर सनशाइन, ब्रीथिंग क्रिस्टल, ब्लैक और पर्ल वाइट। इनमें मौजूद बैटरी को देखा जाए तो P30 Pro 4200 मिली एम्प आवर बैटरी, जबकि P30 सिर्फ 3650 मिली एम्प आवर बैटरी के साथ आते हैं। P30 Pro 40 वाट की तेज़ तार वाले चार्जर के साथ आता है, जिसका मतलब यह है कि आप इस फ़ोन की 70% बैटरी महज 30 मिनट में चार्ज कर सकते हैं, जबकि P30 22.5 वाट के चार्जर के साथ आता है। हमारे वो दोस्त जो बिना तार के चार्जिंग के दीवाने हैं, वो इस बात को जानकर खुश होंगे कि हुआवे P30 Pro 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग की सलाहियत रखता है, और यही नहीं बल्कि आप इस फ़ोन को बतौर पावर बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप इसकी पुश पर दीगर ज़हीन फ़ोन या अपने बिना तार वाले ईयरफोन्स रखकर चार्ज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो हुआवे P30 और P30 Pro Android 9 का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर हुआवे अपनी जिल्द EMUI 9.1 इस्तेमाल करता है, जो हुआवे के अपने ही बनाए हुए सॉफ्टवेयर का इजाफा है। तो आइए इन फोन्स के कैमरा सिस्टम में जानते हैं, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है। P30 Pro के अक्म में 4 कैमरे नस्ब हैं। 40 मेगापिक्सल 1.6 अपर्चर का सुपर स्पेक्ट्रम कैमरा लेंस, जो 27 मिलीमीटर चौड़ा है। हुआवे का कहना है कि उसने इस बार ज़हीन फ़ोन बनाने वाली कंपनियों की रिवायत के बरअक्स इस कैमरे के लिए RYYB का इस्तेमाल किया है। इससे पहले सभी ज़हीन फ़ोन्स में पाए जाने वाले कैमरे RGB का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हरे रंग की जगह पीला रंग इस्तेमाल किया गया है। इस तब्दीली से हुआवे का ये कैमरा न सिर्फ ज़्यादा रोशनी कैद कर सकता है, बल्कि इसके साथ साथ हकीकी रंगों को भी कैद करने की सलाहियत रखता है। लिहाजा आप रात की कम रोशनी में भी बआसानी इससे बेहतरीन तस्वीर ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके कमरे में इतना अंधेरा हो कि आपको कुछ नज़र ना आए, तब भी ये कैमरा आपको बगैर फ्लैश लाइट के इस्तेमाल किए अच्छी और वाज़ेह तस्वीर लेने की सलाहियत फराहम करता है, जो एक काबिल सताइश बात है। इसके अलावा दूसरा 20 मेगापिक्सल 2.2 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, जो 16 मिलीमीटर चौड़ा है। ये कैमरा लेंस आपको दीगर लेंस के मुकाबले में मंजरनामे में मौजूद ज़्यादा तफासिल कैद करने की सलाहियत फराहम करता है। तीसरा 8 मेगापिक्सल 3.4 अपर्चर का पैरास्कोपिक लेंस, जो 125 मिलीमीटर चौड़ा है, और ये आपको मंजर को 5 मरतबा करीब करने की मुनफरिद और ख़ास सलाहियत फराहम करता है, क्योंकि इतना जूम करने के बावजूद भी ये आला मेयार बरकरार रखता है और इससे ली गई दूर की तस्वीर बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह आती हैं। ये सिलसिला यही नहीं रुकता, बल्कि आप इससे आगे भी जा सकते हैं। हुआवे अपनी मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपको 10 मरतबा मंजर को करीब करने की सलाहियत भी फराहम करता है, जिसे हाइब्रिड जूम कहते हैं। और यही नहीं, बल्कि अगर आप इससे भी ज़्यादा आगे जाना चाहें तो 50 मरतबा मंजर को करीब कर सकते हैं। ये खूबी और सलाहियत इस फ़ोन को मार्केट में मौजूद तमाम फ़ोन्स पर फ़ौक़ियत देती है। आप इन बात तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे दूर मौजूद इमारतों पर बने नक़ूश और लिखे गए कलिमात जो इंसानी आँख से ओझल हैं, कैसे इस कैमरा लेंस की मदद से इस ज़हीन फ़ोन में कैद किए जा सकते हैं। इसके अलावा चौथा कैमरा लेंस TOF 3D है, जो मंजरनामे की गहराई नापता है, ताकि मज़मून के पस मंज़र को धुंधला करके आपको बेहतरीन बोके इफ़ेक्ट दिया जा सके।
اور اسے AR ٹیکنالوجی کی حامل گیمز اور ایپس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان سبھی خوبیوں کی وجہ سے اگر ہم یہ کہیں کہ P30 Pro ذہین فونز کی دنیا میں سب سے بہترین کیمرہ رکھنے والا فون ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ دوستو، اگر P30 کو دیکھا جائے تو اس میں TOF کیمرہ موجود نہیں ہے، جبکہ اس کے علاوہ دیگر تینوں کیمرے موجود ہیں۔ اگر ان کیمروں سے ویڈیو بنانے کی بات کی جائے تو یہ فونز آپ کو رات میں بھی بہترین معیار کی واضح ویڈیو بنانے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ آپ ان کے ذریعے فل HD یعنی کہ 1080 پکسل کی ویڈیو 60 فریم کے حساب سے بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 4K میں ویڈیو بنانا چاہیں تو یہ آپ کو 30 فریم تک محدود کر دیتا ہے، جو مارکیٹ میں موجود صف اول کے دیگر ذہین فونز کے مقابلے میں کم اور مایوس کن ہے۔ اسی طرح ویڈیو بنانے کے دوران زوم کرنے پر ویڈیو صاف نہیں بن پاتی۔ امید ہے کہ ہواوے ان مسائل کو آنے والی اپڈیٹ کے ذریعے حل کر دے گا۔ ہاں، اگر زوم کے بغیر ویڈیو بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اس میں موجود OIS ویڈیو پر پڑنے والے اثرات کو زائل کرتا ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ویڈیو ہلی ہوئی نہ ہو اور مستحکم رہے۔ اگر سامنے والے کیمرے کی بات کی جائے تو یہ 32 میگا پکسل 2 اپرچر کے لینس کا حامل ہے اور یہ آپ کو 1080 پکسل کی ویڈیو 30 فریم کے حساب سے بنانے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اس سے لی گئی سیلفی تصاویر کا اگر موازنہ iPhone XS سے کیا جائے تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ابھی بھی اس معاملے میں یہ iPhone اور دیگر معروف ذہین فون سے پیچھے ہے۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ فون کن لوگوں کے لیے موزوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ سیاح ہیں اور مختلف مقامات کی سیر پر جاتے ہیں، یا پھر آپ کو کھیلوں کا کافی شوق ہے اور آپ میچز دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم جاتے ہیں، یا پھر آپ کو فن تعمیر اور عمارتوں کی تصاویر لینے کا شوق ہے، یا پھر آپ رات کو گھومنا پسند کرتے ہیں، یا پھر آپ یوٹیوبر ہیں، تو یہ ذہین فون بالکل آپ ہی کے لیے ہے۔ آئیے اب ان فونز کی قیمت کے بارے میں جانتے ہیں۔ P30 Pro 128 GB کی دائمی یادداشت کے ساتھ 999 یورو، جبکہ 256 GB کی دائمی یادداشت کے ساتھ 1099 یورو اور 512 GB کی دائمی یادداشت کے ساتھ 1249 یورو کی قیمت رکھتا ہے، جبکہ P30 128 GB کی دائمی یادداشت کے ساتھ 799 یورو کی قیمت رکھتا ہے۔ تو دوستو، آپ کا کیا خیال ہے ان فونز کے بارے میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہواوے کی یہ ایجادات ایپل، سیمسنگ اور دیگر ذہین فون کمپنیوں کے لیے ایک نیا چیلنج ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، ہمارے صفحے کو لائک اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم دوبارہ ایک نئی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔